نازل فرمایا، اور نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی۔ رگ وید یا یجروید اتھروید سام وید ساری کتابیں بدل گئی، منوسمرتی بدل گئی، بھگوت گیتا بدل گئی، بھاگوت گیتا بدل گئی، مہا بھارت بدل گئی، اور جتنی بھی پرانے ہیں 18 پرانوں کی کتابیں ہیں 18 پران بدل گئی۔ شاشوت پران ہو یا والمیکی رامائن ہو، تلسی داس جی کی رامائن ہو، یا پھر جتنے بھی کتابیں ساری کی ساری کتابیں بدل گئی، اپنشد بھی بدل گئے۔ یہاں پر تو یہ ساری کتابیں بدل گئی، عیسائیوں کا بائبل بھی بدل گیا۔ ان کا تو بدلنے کا عجبی سسٹم ہے، بہت سارے بائبل زمانے میں بنتے گئے، سارے بائبل کو جمع کر کے رکھ دیا گیا۔ سارے پادری بیٹھے ہیں مجلس میں، کہنے لگے جو بائبل سچ ہے، حق ہے، وہ بائبل اٹھ کے ادھر آ جائے گا۔ حماقت والی بات تو دیکھیے، ایک بائبل جس میں سچائی ہے، حقیقت ہے، وہ بائبل اٹھ کر ادھر آ جائے گا۔ تمام پادریوں کو وہ بائبل ایکسپٹ کرنا پڑے گا، وہ بائبل ماننا پڑے گا۔ بیرکیف لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر، ایک بائبل اٹھا اور آگے ان کے سامنے آ گیا۔ پتہ نہیں وہ بائبل کے اندر جان کہاں سے آ گئی تھی، یا روح کس نے پھونک دیا تھا، جبکہ اس وقت محمد الرسول اللہ کی شریعت کو ماننا ضروری تھا۔ بائبل بدل گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے مذاہب کے اندر جائیں گے تو وہاں بھی ان کی دھارمک کتابیں بدل دی گئیں، ساری کتابیں بدل گئیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ یہ بدلا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اے میرے پیارے نبی، دنیا کی ساری کتابیں بدل سکتی ہیں، دنیا کی ساری پستکیں چینج ہو سکتی ہیں، دنیا کی ساری پستکوں کے اندر پریورتن آ سکتا ہے، دنیا کی ساری کتابوں کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے، لیکن اے میرے پیارے نبی، آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، آپ کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی، اس کتاب کے اندر چینجنگ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کیا ہے، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو جو کتاب دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ 26 آیتوں کو نکالنے والا خبیث پیدا ہوگا، قرآن کے اندر چینجنگ اور تبدیلی لانے والا شیطان پیدا ہوگا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جس طرح توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، اور جتنی بھی کتابیں ساری بدل دی گئی، ضرور اس قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ نے یہ اعلان کر دیا، اے میرے نبی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب تا قیامت تک صحیح رہے گی، اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمانوں کے قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ اتنا مقام و مرتبہ والی کتاب، اتنی پاورفل کتاب تمہارے نبی کو دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی یہ کتاب تمہارے نبی کو دی گئی ہے۔ تو تمہارے نبی کی عظمت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بڑھی نا، تو پھر اس کے ماننے والے بن جاؤ۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن کا پڑھنے والا بنایا، اور تمہیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، بہت ساری چیزیں مجھے مختصر بتانی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جب اتنے عظمت والے نبی کو آپ نے سن لیا ہے، تو اس عظمت کے پہلو کے بعد ہم سیرت کا ایک اور پہلو اٹھاتے ہیں، جس سے اگر کسی کو نیند آ رہی ہوگی تو شاید کہ اس کے نیند میں دوری پیدا ہو اور تازگی اس کے اندر آئے۔ آئیے ایک چیز دیکھتے ہیں۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چہرے کو سنوارنے کے لیے، چہرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے کریم، فیس واش اور پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، اور اس میں ہزاروں روپیوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ خوبصورتی ہم یہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا کہ میں
اپنے چہرے میں خوبصورتی کیسے پیدا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے اور ایک خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو باطنی ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم باطنی خوبصورتی پیدا کرو، اندر کی خوبصورتی پیدا کرو، نورانیت پیدا کرو، باہر کے حصے کو نہ دیکھو، باہر آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا جب تمہارا اندر کی ٹھیک رہے گا۔ آج ہم یہ چیزیں کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ اگر ہم ان کے ماننے والے بن گئے، ان کے امتی تو ہیں ہی، اگر ان کے صحیح سے ماننے والے، صحیح سے فالوور اگر بن گئے تو پھر ہمارے چہرے میں بھی وہ نورانیت آئے گی، یا پھر اس کا ایک ذرہ بھی آ گیا تو چہروں میں کیا ہی خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب پیدا فرمایا، بہت ساری عورتیں آئیں اللہ کے نبی کے دربار میں، پتہ چلا عبداللہ کا انتقال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد ہے وہ نہیں ہے، چلی گئی۔ ان کو بھی تو داد و دہش چاہیے تھا، پیسے ان کو بھی چاہیے، چلی گئی۔ محمد رسول اللہ کو نہیں لیا۔ ہوتا کیا تھا کہ لے لیا جاتا تھا بچے کو اور دیہات میں لے جا کے اس کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا تھا۔ اس کے دو وجوہات بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو اس کی عربی اچھی ہو جاتی تھی، اور دوسری چیز جو ہے صحت و تندرستی پیدا ہوتی تھی، اور شہر میں پھیلنے والی بلاؤں سے وہ دور رہتا تھا۔ کوئی محمد الرسول اللہ کو نہیں لیا۔ ایک عورت آئی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، دروازہ کھٹکھٹائی، کوئی بچہ اس کو نہ ملا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اٹھانے کے بعد گود میں رکھ دیے۔ حلیمہ کہتی ہے، اے آمینہ یہ کیسا بچہ جنا ہے کہ میں تو قبیلے قبیلے گھوما کرتی ہوں، میں وہاں بچوں کو دیکھنے جاتی ہوں، جو بچہ مجھے پسند آتا ہے میں اس کو لے کر پال پوس کر بڑا کر کے دے دیتی ہوں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اس طرح کا بچہ اس سے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اوہ حلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے اس جیسا بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آمینہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہے تو دیکھے گی بھی کہاں سے، میں تو قبیلے قبیلے جایا کرتی ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بھائی کہنے لگے، حلیمہ آمینہ تم لوگ کہاں دیکھی ہو؟ میں تو ملک در ملک جایا کرتا ہوں، میں اس ملک سے اس ملک جایا کرتا ہوں، باوجود اس کے میں کبھی بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں اس طرح کا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ نبی پیدا ہوئے تو اتنی خوبصورتی نبی کے چہرے پہ، جوان ہوتے ہیں، جوان ہونے کے بعد جب ہجرت کرتے ہیں تو راستے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک بڑھیا جس کا نام یا جس کی کنیت کہہ لیں ام معبد، تاریخ کے اوراق میں انہیں ام معبد ہی کہا گیا ہے۔ ام معبد، نبی جاتے ہیں ام معبد کے دروازے پر، نبی جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ماں میرے دوست، میرے حبیب، میرے صدیق کو پیاس لگی ہے، ماں کچھ ہے تو کھانے کے لیے دے دے، پینے کے لیے دے دے، میرے یار کو بھوک لگی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اندر آ جاؤ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ابو معبد میرے شوہر ابھی بکریوں کو لے کر گئے ہیں، چرانے کے لیے گئے ہیں، شام میں واپس آئیں گے، شکار بھی کر کے لائیں گے، میں تمہیں ہنڈیا پکا کے دوں گی، میرے بچوں بیٹھ جاؤ۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ ماں وہ جو کونے میں بکری پڑی ہوئی ہے اس کا ہی دودھ پلا دو۔ ام معبد کہتی ہے کہ نہیں بیٹا تم کیا مذاق کر رہے ہو، وہ بوڑھی بکری تمہیں دودھ کیا دے سکتی ہے، وہ بکری تو پوری طرح بوڑھی ہو چکی ہے، تمہیں دودھ کیا دے گی، تم تو مذاق کرتے ہو مجھ سے۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ ماں پہلے آپ کٹورا تو لائیں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بوڑھی ماں کو پتا نہیں تھا کہ آج اس کے در پر کون آیا ہے، بوڑھی ماں کو پتا نہیں تھا کہ آج اس کے در پر کون آیا ہے، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جو جہاں جائے رحمتیں ساتھ ساتھ جائیں، جسے خود اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
माबद गई, कटोरा लेके आई, ले बेटा अगर तू जिद कर रहा है तो ले ले। अल्लाह के नबी बकरी को खड़ा करते हैं, दूध दौड़ने लगते हैं, दूध निकलता है, अबू बकर को पिलाते हैं, खुद पीते हैं, बुढ़िया के लिए भी रख देते हैं और जाते वक्त कह रहे हैं कि माँ जब तक ये बकरी जिंदा है तब तक ये बकरी दूध देती रहेगी। चले ही गए थे, बस निकले ही थे, अबू माबद आ गए घर। अबू माबद आ गए, एंट्री होती है अबू माबद की। कहते हैं कि ऐ उम्मे माबद क्या माजरा है, मामला क्या है? आज घर में खुशबू सी आ रही है, घर में आज मुअत्तर वाला फीलिंग हो रहा है, मामला क्या है? कोई तो आया है, कोई तो गया है। कौन आया, कौन गया? उम्मे माबद कहती है, अरे अबू माबद मुझसे न पूछो कौन आया कौन गया। अरे अबू माबद मुझसे न पूछो, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ एक बार देखा, दूसरी बार देखने की जुर्रत नहीं हुई। मैंने उसको एक बार देखा, दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आजकल के हमारे नौजवानों के जलालत भरा चेहरा नहीं था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा था। वो चेहरे पर अनवार था, उनके चेहरे पे नूरानियत थी, उनके चेहरे पे रोब और दबदबा था। आज मुसलमानों पर अफसोस होता है, मुसलमान नौजवानों पर अफसोस होता है कि आज मुसलमान नौजवान ये दुआ करता है, अल्लाह तारिक बिन जियाद क्यों नहीं आता? आज मुसलमान नौजवान ये दुआ करता है, अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? आज मुसलमान ये दुआ करता है, अल्लाह उमर बिन खत्ताब क्यों नहीं आता? अरे मुसलमान तू खुद उमर बिन खत्ताब बन सकता है, तो तारिक बिन जियाद बन सकता है। वो 16 साल का तारिक बिन जियाद, 16 साल का लड़का जंग को फतह करता है, जंग में लड़ता है, फतह याबी हासिल करता है। मोहम्मद बिन कासिम जंगों को फतह करने वाला शख्स तू बन सकता है, लेकिन तू हाथ पे हाथ धरे कहते अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आ रहा? मुसलमानों पर इस बात पर बड़ा अफसोस होता है। ये चीज समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने उस नबी को इतना खूबसूरत बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था। उम्मे माबद कहती है, हाय अबू माबद मैं उसको एक बार देखी, दूसरी बार देखने की हिम्मत ही नहीं हुई, दूसरी बार मैंने देखा ही नहीं, देख ही नहीं पाई। कहा अच्छा हाँ, खुशबू किस चीज की आ रही है? कहने लगी उसके जिस्म से खुशबू आ रहा था और मोहम्मद रसूलुल्लाह जहां जाते थे वहां की आबो हवा मुअत्तर हो जाती थी, जहां जाते थे वहां की आबो हवा मुअत्तर हो जाती थी। जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता आबो हवा और वहां की आबो हवा मुअत्तर हो जाया करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अल्लाह ने ये बरकत और ये आजमत अल्लाह के नबी को दिया था। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर जो आयशा की बहन है रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक बार अल्लाह के नबी सोए थे और हजरत अस्मा आई, नबी के पिंडली से पसीना निकल रहा है। हजरत अस्मा अपनी शहादत की उंगली से वो पसीना निकाल कर इत्र की शीशी में जमा कर रही है। ये नबी का मकाम है कि नबी के जिस्म से निकलने वाला पसीना हजरत अस्मा अपनी शहादत की उंगली में ले लेकर इत्र की शीशी में जमा कर रही है। आज अगर कोई हमारे पसीने को अगर शीशी में जमा कर दिया जाए और किसी घर के ताक में रख दिया जाए और खुदा ना खास्ता कभी साफ करते करते वो शीशी नीचे गिर जाए तो फिर पूरा घर गंदा हो जाए, पूरे घर में बदबू फैल जाए। लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पसीना कि लोग उसको इतना बाबरकत समझते थे, इतनी खुशबू आती थी उससे कि लोग उसको इत्र में मिला के लगाया करते थे। विचरन्न शुनाचोनियम हाइना प्रतिमधोति निरिपलिंगत छदो दसयुन्न कोटि शोनि हनिष्यति। आखिरी नबी जो आएगा, अंतिम महर्षि जो आएगा, इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि उसकी खूबसूरती को तुम विचार में नहीं ला सकते, तुम उसकी खूबसूरती को अपनी सोच में नहीं ला सकते, तसव्वुर में नहीं ला सकते। इतना खूबसूरत वो नबी होगा। और नबी के पसीने के बारे में भी बताया गया कि वो नबी जहां से गुजरेगा वहां की आबो हवा मुअत्तर हो जाएगी।
अततेषाम भविष्यन्ति मनांसि विश्वानि वे वसुदेवांगरगति पुष्पगंध निरस्प्रशामा वसुदेवांगरगति पुण्यगंध निरस्प्रशामा। आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा उसका पसीना इतना खूबसूरत हो, इतना खुशबूदार होगा, इतना खुशबूदार होगा कि जिस रास्ते से वो गुजर जाए फिर वो रास्ता आबो हवा वहाँ की मुअत्तर हो जाए, वो रास्ता मुअत्तर हो जाए। अल्लाह ने अपने नबी को ये खुसूसियत और ये खसाइल से नवाजा था। नबी को इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया। यहूदी औरतें हजरत आयशा के पास आई, अय आयशा क्या बात है जो हजरत यूसुफ के जिक्र, हजरत यूसुफ के खूबसूरती का जिक्र कुरान में मौजूद है। अय आयशा क्या बात है जो तेरे मोहम्मद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं खूबसूरती के मामले में। हजरत आयशा जो जवाब देती हैं वो तारीख के औराक में लिखे हुए हैं। हजरत आयशा कहती हैं, ऐ यहूदी बहनों तुमने तो सिर्फ इतना देखा कि हजरत यूसुफ का जिक्र कुरान में मौजूद है और मेरे ताजीदार का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम मैं तुम्हें ये कह रही हूँ? तुम सुनो मेरी बात को जरा गौर से सुनना। हजरत आयशा क्या कहती हैं? हजरत आयशा कहती हैं कि जुलेखा ने जब ये इम्तिहान रखा और हजरत यूसुफ की खूबसूरती का अंदाजा लेना चाहा तो हजरत यूसुफ को सामने रख दिया और उनके सामने कई औरतों को रख दिया। उनके हाथ में एक सेब दे दिया, एक फल दे दिया और हाथ में छुरी दे दी और कहा कि यूसुफ को देखते देखते फल को काटो। औरतें खड़ी हुई, यूसुफ को देखते देखते फल को काटना शुरू किया और जब फल काट दिया पता भी नहीं चला, हथेलियों पर भी छुरियां चलानी पता नहीं चला। अचानक से दर्द सा महसूस होता है, पता चलता है हथेलियां भी कट चुकी हैं। यूसुफ की खूबसूरती देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी हथेलियों को काट लिया और जब मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती को लोगों ने देखा, दुनिया वालों ने देखा तो यहूदी औरतों सुनो मेरे मोहम्मद को जब दुनिया वालों ने देखा अपने गर्दनों पे छुरियां चला ली, अपने सरों को कुचलवा लेना गवारा कर लिया, अपने सीने को मोहम्मद रसूलुल्लाह का ढाल बना दिया। और आज वो लोग